تو بہرحال میں تو کسی دوسری پارٹی سے آج بات ہی نہیں کر رہا، میری بات ہے خالص دیوبندیت اور اہل حدیث کے ٹھیکیداروں سے کہ تم فیصلہ کر لو، یا تو یہ کہو کہ تم جو ساری زندگی توحید بیان کرتی ہو جھوٹ بولتی ہو، تمہیں خود بھی اپنے بیان کردہ توحید پہ ایمان نہیں، اور اگر جو تم توحید دیوبندی ہو اہل حدیث ہو، جو تم توحید بیان کرتے ہو، اگر یہ توحید حق ہے پھر تمہارا مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا یہ نکاح کا فق ہے اور تمہارا ارتداد اور زند کا ہے۔ اس سے توبہ کرو، توبہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ تم تو آئندہ نہیں کسی مشرک کا جنازہ پڑھو گے جی، یا مغفرت کی دعا، یا کوئی ریلا دیکھ کے بھئی بندے زیادہ کھڑے یا نعرے زیادہ کھڑے ہیں۔ اچھا ان سے ایک اور سوال ہے، بھئی تم اب کہہ رہے ہو تحفظ ناموس رسالت کا پہرا، اگر واقعی یہ تحفظ ناموس رسالت کا پہرا تھا تو دیوبندیوں اہل حدیثوں بتاؤ تم نے اس تحریک کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اللہ جانے آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ آپ بقول تمہارے تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، ہم نے تو اپنا موقع بھی بتا دیا، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ واقعی یہ جہاد ہے اور واقعی یہ تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت کا مسئلہ ہے، پھر اہل حدیثوں تم اس تحریک کے فرد کیوں نہیں بنے؟ دیوبندی برادری تم مفتیوں تم کیوں نہیں دھرنے کے فرد بنے؟ تو اس کا مطلب ہے اگر وہ تحفظ ناموس رسالت کا پیرا تھا تو پھر تم سے تحفظ ناموس رسالت کا بڑا غدار کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ تم اس پیرے سے پیچھے بھاگ گئے۔ پیرا سمجھتے تھے یا اب بے ایمانی تمہارے ذہن میں آئی ہے؟ اگر وہ پیرا تھا تو پھر تمہارا پیچھے رہنا یہ سب سے بڑی غداری ہے ختم نبوت سے، یہ سب سے بڑی بے ایمانی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، زندگی میں سارے پیچھے رہے اور اب پیرا بن گیا ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کا، تم بغیر تو پھر اس کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بغیرت کے لفظ سے کوئی مولوی کا موڈ خراب نہ ہو، یہ حدیث میں موجود ہے، وہ سن بھی لو، موجود ہے۔ ایک بستی کو جو الٹنے کا حکم کیا تو وہاں ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، حضرت اقدس، اتنا نیک مفتی کہ فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ فرشتے پوچھتے یا اللہ اے جڑا بیٹھا اس کا کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اس بے ایمان کو پہلے باقیوں کو بعد میں۔ کیوں؟ اب حدیث کے لفظ سننا، فرمایا لم یتمحل فیا، یہ میری توحید کے معاملہ میں سب سے بڑا بے غیرت ہے، حجرے کے اندر بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہا ہے اور میری توحید کو بیان نہیں کرتا، اس کے کبھی چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا شرک کا مسئلہ دیکھ کر، شرک کے مسائل پر۔ یہ ہے لم یتمحل فیا، یہ ہے پکا دیوس اور غیرت سے خالی۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں یہ ٹکڑا بھی ذہن میں رکھو، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے۔ اب سمجھ آئیے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار کا کیا معنی ہے، اور آپ نے کیوں فرمایا تھا شیبتنی ہود؟ یہ مقام بڑا مشکل ہے، توحید پہ ایسے سیدھے چلو، فاستقم کما امرتا لا تطغوا لا ترکنوا، اس آیت کو وظیفہ بناؤ، اس پہ مراقبہ کرو، اس کو سوچو اور اسی پہ مراقبہ کرو اور تدبر اور غور